بسم اللہ الرحمن الرحیم بل البعض من کل منہما بدیہی والبعض الآخر نظری یحصل منہ بالفکر وهو ترتیب امور معلومۃ للتعدی الى مجہول وذلك الترتیب لیس بصواب دائما لمناقضۃ بعض العقلاء بعضا فی مقتضى افکارہم بل الانسان الواحد يناقض نفسه في وقتين فمست الحاجة الى قانون يفيد معرفة طرق اكتساب النظریات من الضروریات والإحاطة بالصحیح والفاسد من الفکر الواقع فيها وهو المنطق ورسموه بأنه آلة قانونية تعصم مرادها الذہن عن الخطأ في الفکر۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتبی تصورات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کی عبارت شمسیہ کی عبارت قال بل البعض من کل منہما بدیہی والبعض الآخر نظری سے۔ مصنف فرماتے ہیں بل البعض من کل منہما، ہما کی ضمیر تصور اور تصدیق کی طرف پلٹ رہی ہے، بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک سے بعض، ان دونوں یعنی تصور و تصدیق میں سے ہر ایک سے بعض، صاف لفظ میں بلکہ بعض تصور اور بعض تصدیق بدیہی ہے، والبعض الآخر نظریہ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک سے بعض آخر نظری ہے، بلفظ دیگر بعض تصور و تصدیق نظری ہے۔ اس عبارت کا ماسبق سے رابطہ کیا ہے؟ تو واضح رہے کہ اس وقت ہم مقدمہ میں ہیں اور متن کی عبارت میں مصنف کی یہ عبارت گزر چکی ہے، اما المقدمۃ ففیہا بحثان، الاول فی ماہیت المنطق و بیان الحاجۃ الیہ۔ مقدمہ کے اندر دو بحثیں ہیں، پہلی بحث منطق کی ماہیت اور بیان حاجت الی المنطق میں ہے۔ تو اس وقت ہم پہلی بحث میں ہیں اور پہلی بحث میں احتیاج الی المنطق کا بیان ہے۔ احتیاج الی المنطق کا مطلب میں بتا چکا ہوں، اس بات کا بیان کر دیا جانا کہ لوگ کس بات میں منطق کے محتاج ہیں۔ تو مصنف کی یہ عبارت بل البعض من کل منہما بدیہی والبعض الآخر نظری، یہ عبارت احتیاج الی المنطق کے اس بات کا دوسرا مقدمہ ہے۔ ابھی میں تینوں مقدمات کو تفصیل سے آپ کے پاس رکھوں گا۔ تو یہ احتیاج الی المنطق کو ثابت کرنے کا دوسرا مقدمہ ہے۔ اس مقدمہ کے اس بات کے لیے جمیع تصورات و تصدیقات کی بداہت و نظریت کا ابطال ضروری تھا، اس لیے مصنف اس سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ جمیع تصورات و تصدیقات بدیہی بھی نہیں ہے اور نظری بھی نہیں ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اس عبارت سے وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًا وَإِلَّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا وَلَا نَظْرِيًّا وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ۔ تو مصنف علیہ رحمہ جمیع تصورات و تصدیقات کی بداہت و نظریت کو باطل کرنے کے بعد جب اس ابطال سے فارغ ہوئے تو اس عبارت پر عطف کرتے ہوئے، بل کے ذریعے عطف کرتے ہوئے بل البعض عطف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بل البعض من کل منہما، یعنی
تصور و تصدیق میں سے ہر ایک سے بعض بدیہی ہے، تصور و تصدیق میں سے ہر ایک بل الباز من کل منہما بدیہی، بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک سے بعض بدیہی ہے اور بعض آخر نظری ہے۔ تو تصور و تصدیق میں سے ہر ایک نوع کا ہر ایک فرد نہ بدیہی ہے نہ نظری ہے، واضح لفظ میں ہر ایک تصور و تصدیق نہ بدیہی ہے نہ نظری ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک نوع کے بعض افراد بدیہی ہے اور بعض دوسرے نظری، یعنی بعض تصور و تصدیق بدیہی ہے اور بعض تصور و تصدیق نظری جو کہ نظر سے فکر سے حاصل ہوتی ہے، یعنی تصور کے بھی بعض افراد بدیہی ہیں اور بعض دوسرے نظری، اسی طریقے سے تصدیق کے بھی بعض افراد بدیہی ہیں اور بعض دوسرے نظری۔ اس کے بعد نظری کی توضیح میں مذکور تعریف فکر کی بیان فرمائی تاکہ نظری کی توضیح مبہم نہ رہ جائے اور آنے والے مقدمہ ثالثہ کی تمہید بھی ہو جائے۔ آنے والے مقدمہ ثالثہ کی تمہید بھی ہو جائے اور عبارت اس طریقے سے ہے کہ والبعض الآخر نظری یحصل بالفکر، بعض آخر یعنی تصور و تصدیق میں سے بعض آخر تصور و تصدیق میں سے بعض نظری ہے، یحصل بالفکر جو نظر و فکر سے حاصل ہوتی ہے، نظر و فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ وہو ترتیب و امور معلومہ، ترتیب و امور معلومہ یہ تعریف ہے فکر کی، تو ہوا کی ضمیر فکر کی طرف پلٹ رہی ہے کہ فکر کس کا نام ہے؟ امور معلومہ کے ترتیب دینے کا نام ہے۔ فکر کہتے ہیں کہ فکر مجہول تک پہنچنے کے لیے امور معلومہ کو خواہ دو ہوں یا دو سے زائد ترتیب دینا ہے۔ وذالک الترتیب لیس بصواب، تو ذالک الترتیب لیس بصواب سے پہلے جو فکر کی تعریف کی گئی، یہ آنے والے مقدمہ ثالثہ احتیاج الی المنطق کے لیے جو 3 مقدمات کی ضرورت ہے، یعنی احتیاج الی المنطق جو 3 مقدمات پر موقوف ہے، ان 3 مقدمات میں سے تیسرے مقدمہ کے لیے یہ تمہید بھی ہے، تیسرے مقدمہ کے لیے تمہید بھی ہے اور تیسرا مقدمہ کو اپنی اس عبارت سے انہوں بیان کر رہے ہیں کہ وذالک الترتیب لیس بصواب، دائمہ اور وہ ترتیب ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی ہے، یعنی فکر جس ترتیب کا نام ہے وہ ہمیشہ درست نہیں ہوتی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لمناقضۃ بعض العقلاء بعضا، کہ بعض عقلاء کا بعض عقلاء سے اختلاف ہے، ان کے افکار کے نتیجے میں، ان کی فکروں کے نتیجے میں، بل الانسان الواحد یناقض نفسہ، بلکہ ایک انسان خود اپنے آپ سے اختلاف کر بیٹھتا ہے دو وقتوں میں اپنے آپ سے اختلاف کر بیٹھتا ہے کہ پہلے جو نظریہ قائم کر چکا ہوتا ہے بعد میں اس کے خلاف نظریہ اختیار کر لیتا ہے۔ تینوں مقدمات کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب ان پر تفریع کرتے ہوئے احتیاج الی المنطق کا ذکر فرماتے ہیں
اپنی اس عبارت سے فمست الحاجت الی قانون الی آخرہ سے۔ پھر سے آپ سنیں تینوں مقدمات کو کہ علم، تصور اور تصدیق ہے، جس کو مصنف نے اپنی اس عبارت سے بیان کیا العلم اما تصور فقط او تصور معہ حکم۔ تو علم پہلا مقدمہ یہ ہے، پہلا مقدمہ، یہ تین مقدمات کس کے بیان کر رہے ہیں؟ احتیاج الی المنطق کا بیان بول چکا کہ تین مقدمات پر موقوف ہے۔ تین مقدمات میں سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ علم، تصور اور تصدیق ہے، اور دوسرا مقدمہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک میں سے تصور و تصدیق میں سے ہر ایک سے بعض بدیہی ہیں، یعنی تصور و تصدیق میں سے ہر ایک سے بعض، یعنی بعض تصور و تصدیق بدیہی ہے اور بعض نظری جو کہ فکر سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو دوسرا مقدمہ، پہلا مقدمہ تو یہ کہ علم تصور ہے اور تصدیق ہے، اور دوسرا مقدمہ یہ کہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک سے بعض بدیہی ہے، بعض نظری جو نظر سے، فکر سے حاصل ہوتے ہیں۔ تیسرا مقدمہ، فکر ہمیشہ درست نہیں ہوتی، لہٰذا ایک ایسے قانون کی حاجت پیش آئی جو ضروریات سے نظریات حاصل کرنے کے طریقوں کے علم اور ان طریقوں میں واقع فکر میں سے صحیح اور غلط کے علم کا فائدہ دے، وہی قانون منطق ہے، وہی قانون منطق ہے۔ تو فمست الحاجہ، تو ضرورت پڑ گئی ایک ایسے قانون کی، ضرورت پڑ گئی ایک ایسے قانون کی جو قانون فائدہ دے، لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ احتیاج الی المنطق کا بیان یہ موقوف ہے ذکر کردہ تین مقدمات پر، کہ جب ایسا ہے کہ علم تصور ہے اور تصدیق ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک سے بعض بدیہی ہے، بعض نظری ہے، نظری جو نظر سے حاصل ہوتی، فکر سے حاصل ہوتی، اور فکر ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی، تو ضرورت پڑ گئی ایک ایسے قانون کی جو قانون بدیہیات سے نظریات کی تحصیل کے طرق کی معرفت کا افادہ کرے۔ فمست الحاجہ، تو ضرورت پیش آ گئی الی قانون، ایک ایسے قانون کی جو فائدہ دے، کس بات کا فائدہ دے؟ من الضروریات، بدیہیات سے نظریات کی تحصیل کے طرق کی معرفت کا فائدہ دے، والاحاطۃ بالصحیح والفاسد من الفکر الواقع فیہا، اور ان میں واقع ہونے والی فکر میں سے صحیح اور فاسد کے احاطے کا فائدہ دے۔ وہو المنطق، وہ قانون جس کی ضرورت پڑی، جو قانون اس بات کا فائدہ دے، یعنی بدیہیات سے نظریات کے تحصیل کے طرق کی معرفت کا افادہ کرے، ذالک، وہو المنطق، وہی قانون منطق ہے، ورسمہ بأنہ آلۃ قانونیۃ تعصم مرادها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ اور مناطقہ نے یہ اس عبارت کا ماسبق سے کیا رابطہ ہے؟ تو ابھی آپ سن چکے کہ مقدمہ فی ماہیت المنطق و بیان الحاجت الیہ، الاول فی ماہیت المنطق و بیان الحاجت الیہ، پہلی بحث منطق کی ماہیت کے بیان میں ہے اور حاجت الی المنطق کے بیان میں ہے۔ تو حاجت الی المنطق کا بیان ہو چکا، اس بیان کرنے کے بعد مصنف اپنی اس عبارت سے ورسموہ سے منطق کی تعریف کر رہے ہیں، بأنہ آلۃ قانونیۃ، کہ منطق وہ آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے
بچاتی ہے۔ اقول لا يخلو اما يكون جميع التصورات والتصديقات بديهيا أو يكون جميع التصورات والتصديقات نظريا أو يكون بعض التصورات والتصديقات بديهيا والبعض الآخر منهما نظريا، فالأقسام منحصرة فيها. ولما بطل القسمان الأولان تعين القسم الثالث وهو أن يكون البعض من كل منهما بديهيا والبعض الآخر نظريا۔ اقول، شارح کہتے ہیں کہ خالی نہیں ہے، یا تو تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں گے، یا تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں گے، یا بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں گے اور بعض آخر نظری ہوں گے۔ فالاقسام منحصرۃ فیہا، تو اقسام ان تینوں میں منحصر ہے۔ شارح علیہ رحمہ اپنی اس عبارت لا یخلو سے ماتن علیہ رحمہ نے جو تمام تصورات و تصدیقات کی بداہت و نظریت باطل کرنے کے بعد لیس الکل کے ذریعے سے، ماتن نے جمیع تصورات و تصدیقات کی بداہت و نظریت باطل کرنے کے بعد بعض تصورات و تصدیقات کی بداہت اور بعض کی نظریت کا حکم لگایا اپنی اس عبارت سے بل البعض من کل منہما بدیہی والبعض الآخر نظریہ۔ تو مصنف نے جمیع تصورات و تصدیقات کی بداہت و نظریت کو باطل کرنے کے بعد بعض تصورات و تصدیقات کی بداہت اور بعض کی نظریت کا حکم لگایا۔ یہ حکم کہ بعض تصور و تصدیق بدیہی ہیں اور بعض تصور و تصدیق نظری ہیں، یہ حکم اس وقت تک لازم نہیں ہوگا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ بداہت و نظریت کے تعلق سے تصورات و تصدیقات کی عقلاً یہی تین صورتیں ہیں۔ کون سی تین صورتیں ہیں؟ یا تو تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں گے، یا تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں گے، یا بعض تصور و تصدیق بدیہی ہوں اور بعض آخر نظری ہوں۔ کیونکہ بصورت دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح پہلی دو صورتیں باطل ہیں، یعنی کل نظری نہیں ہیں، کل بدیہی نہیں ہیں، اسی طرح ممکن ہے کہ یہ تیسری صورت بھی باطل ہو کہ بعض تصور و تصدیق بدیہی ہے اور بعض تصور و تصدیق نظری ہے۔ ممکن ہے یہ تیسری صورت بھی باطل ہو اور ان تین کے علاوہ کوئی اور صورت نفس الامر میں پائی جاتی ہو۔ لہٰذا اس تیسری صورت کے ثبوت کے لیے، اس تیسری صورت کو ثابت کرنے کے لیے الگ سے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ پہلی دو صورتوں کا ابطال یعنی سب کی بداہت کا ابطال اور سب کی نظریت کا ابطال اس کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ تصورات و تصدیقات کی بداہت و نظریت کے لحاظ سے عقلاً یہی تین صورتیں ہیں، تو پہلی دو صورتوں کے ابطال کے بعد تیسری صورت لازم ہوگی۔ اس لیے شارح علیہ رحمہ دلیل حصر سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تصورات و تصدیقات کی بداہت و نظریت کے لحاظ سے عقلاً یہی تین صورتیں ہیں۔ عقلاً یہی تین صورتیں ہیں کہ اما ان یکون جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا او یکون جمیع التصورات والتصدیقات نظریہ او یکون بعض التصورات والتصدیقات بدیہیا والبعض الآخر منہما نظریہ۔ اور جب ان میں سے پہلی دو صورتیں باطل ہیں، جن کا
بطلان ثابت کیا جا چکا ہے۔ جب ان میں سے پہلی دو صورتیں باطل ہیں، ان کا بطلان پچھلے سبق میں گزر چکا ہے۔ جب ان میں سے پہلی دو صورتیں باطل ہیں تو تیسری صورت لازم ہے۔ تیسری صورت یعنی بعض تصور و تصدیق بدیہی ہے اور بعض تصور و تصدیق نظری ہے۔ دلیل حصر کا حاصل یہ ہے کہ تصور و تصدیق اس بات سے خالی نہیں ہے کہ یا تو ان دونوں کے تمام افراد یعنی تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے، یا بعض بدیہی ہوں گے اور بعض نظری ہوں گے۔ ان تین کے علاوہ چوتھی کوئی صورت نہیں ہے۔ لہٰذا بداہت و نظریت کے تعلق سے عقلاً تصور و تصدیق کی اقسام ان تین میں منحصر ہیں، اور ان تین قسموں میں سے پہلی دو قسمیں چونکہ باطل ہو چکی ہیں، ان کا بطلان ثابت کیا جا چکا ہے، لہٰذا تیسری صورت متعین ہو گئی۔ اب عبارت دیکھیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اقول لا یخلو، شارح کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ خالی نہیں ہے یا تو تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں گے یا تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں گے۔ دو صورتیں ہوئی، دو قسمیں ہوئیں۔ تیسری قسم یا یہ کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں گے اور بعض دوسرے ان میں سے یعنی بعض تصور و تصدیق نظری ہوں گے، تو اقسام انہی تینوں میں منحصر ہیں۔ ولما بطل القسمان الاولان، اور جب پہلی دو قسمیں یعنی تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں، تمام تصورات و تصدیقات نظری ہیں، یہ پہلی دو قسمیں باطل ہو چکی تو تیسری قسم متعین ہو چکی، اور تیسری قسم وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے تصور و تصدیق میں سے ان دونوں میں سے ہر ایک سے بعض بدیہی ہے، بعض آخر نظری ہے۔ والنظری یمکن تحصیلہ بطریق الفکر، اس عبارت سے ابھی نظری کا ذکر گزرا، اس نظری کی بھی وضاحت ہے، نظری کی بھی وضاحت ہے اور آنے والی بات کی تمہید بھی ہے۔ والنظری یمکن تحصیلہ بطریق الفکر، انشاءاللہ اسے اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔